بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کا پیج نمبر 112 سے 115 تک، کیونکہ یہاں مختلف ٹاپک ہیں اور جو پہلے 3 پیجز ہیں اس میں کوئی لانگ کویسچن نہیں بنتا، بلکہ ایم سی کیو اور شارٹ کویسچن ہیں۔ سب سے پہلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ یہ ہوگا کہ شہری اور دیہی آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے۔ اب اس کی واضح جو ڈیفینیشن ہے وہ بک میں نہیں دی ہوئی، میں نے سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایکسرسائز میں بھی سوال موجود ہے۔ 1000 سے کم آبادی والے علاقے کو دیہات کہتے ہیں، جبکہ 1000 سے زیادہ آبادی والے علاقے کو شہر کہتے ہیں۔ دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم وہاں پر موجود سہولیات کو پیمانہ تسلیم کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کے مقابلے میں جو شہر ہوتے ہیں وہاں بجلی، گیس، ٹیلی فون، سڑکوں اور تعلیم وغیرہ کی جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اور بہتر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کا جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں جو افراد بستے تھے وہ 77.40 ملین افراد تھے، جبکہ دیہات میں 135.42 ملین افراد جو ہے وہ دیہات میں بستے تھے۔ یہ ایم سی کیوز ہے۔ چونکہ شہر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کو روزگار وغیرہ زیادہ ملتا ہے، ایجوکیشن وغیرہ کی سہولیات ہوتی ہیں، ہیلتھ وغیرہ کی بہتر سہولیات وہاں پہ میسر ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جو لوگوں کا معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم گزشتہ سالوں کو دیکھیں تو پاکستان میں شہروں کی جو آبادی ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اس کا جو فگر ہے پاکستان میں جو کل آبادی کا تقریباً جو دیہات میں آباد ہے وہ صرف 2/3 حصہ ہے، اور دیہات میں لوگوں کا جو روزگار کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج پہ صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم، یعنی جنس کے لحاظ سے، یعنی مرد اور عورت کے لحاظ سے۔ صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے، یعنی ایک مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں، اور ان میں شرح خواندگی کیا ہے ان کے۔ تو پاکستان میں مرد کل آبادی کا کتنے فیصد ہیں؟ 51، یہ ایم سی کیوز ہے، جبکہ خواتین جو ہیں وہ 49 ہیں۔ اسی طرح 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو لیبر فورس ہے وہ تقریباً ہے 65.50، یہ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد جس میں مرد جو ہیں لیبر فورس میں اس میں 50.74 ہیں، جبکہ خواتین کی جو ریشو ہے وہ ہے 14.76 ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان میں شرح خواندگی، یعنی پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ریشو کیا ہے۔ تو 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے وہ 62.3 ہے، یہ ایم سی کیوز ہے۔ اسی طرح شہری آبادی میں جو یہ شرح ہے 76.6 ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یعنی دیہات میں 53.3 ہے۔ اسی طرح شارٹ کویسچن آتا ہے قومی تعلیمی پالیسی یا فریم ورک آرڈر کے تحت کن ترجیحات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ 4 جو ہیں وہ امور ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسکول نہ جانے والے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرنا، یکساں نظام تعلیم رعایت کرنا، معیار تعلیم بہتر لانا، ہنر مندی کے فروغ کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کا اہتمام کرنا۔ اب یہ لانگ کویسچن میں پارٹ کی شکل میں آتا ہے، جو 4 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ سوال آتا ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ تعلیمی ڈھانچے سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہم کیٹیگری بناتے ہیں کلاس 1 سے 5 تک، پھر 5 سے 8 تک، پھر 8 سے 9th 10th ہے، پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کی تعلیم آگے ساری آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے پریپ اور پرائمری کی تعلیم، یعنی کلاس اول سے لے کر جو پریپ یا اس کو کچی کی تعلیم بھی کہتے ہیں، تو یہ اول جماعت کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں عموماً جو ہے 3 سے 4 سال کے بچے جو ہے اس میں ایڈمیشن کیا جاتا ہے ان کا۔
جبکہ کلاس 1 سے لے کر 5 تک اس کو پرائمری کی تعلیم کہتے ہیں۔ جب شہروں میں یہ کم ہے، کچھ دیہات ایسے تھے جہاں پر بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مساجد کے اندر مکتب کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور مکتب کی جو تعلیم تھی وہ بالعموم کلاس 1 سے 3 تک ہوتی تھی، اور جس کو جو صوبائی حکومتیں کی کوشش رہی ہے اس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاؤں میں اسکول قائم کیے جائیں تاکہ مساجد کے علاوہ جو ہے بچے اسکول میں یہ تعلیم حاصل کریں، چونکہ وہاں پر زیادہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ کلاس 6 سے لے کر یعنی 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو مڈل کی تعلیم کہتے ہیں، جبکہ کلاس 9 10 کی جو ہے اس کو ثانوی کہتے ہیں، اور فرسٹ ایئر یعنی 11ویں اور 12ویں کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو اعلیٰ ثانوی کہتے ہیں۔ دونوں یعنی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 2 سال ہوتا ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں زیادہ تر جو ہے وہ آرٹ، سائنس اور کامرس وغیرہ کے جو ہیں وہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اور جس کی نگرانی جو ہے کلاس 5 تک محکمہ ایجوکیشن کرتا ہے، جبکہ کلاس 9 10 کے جو امتحانات ہیں وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کرواتا ہے ان کے۔ اس کے بعد یہ شارٹ کویسچن بھی آتا ہے یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ اعلیٰ ثانوی کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے وہ ایف اے کے بعد جتنی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی میں ہی حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ جو ہے۔ اب بہت سارے کالجز بھی ایسے ہیں جہاں پر یونیورسٹی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں طلباء کو جو ہے مختلف ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بہت سارے کالج اور یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔